بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 244 اور باب ما یقطع فیہ وما لا یقطع کے اندر بات ہوگی کہ قرض خواہ کا اپنے مقروض کا مال چوری کرنا، تو اس میں قطع ید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور آخر میں یہ مسئلہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ ایک مرتبہ کسی چیز کی چوری کرنے کے اندر ہاتھ کٹ گیا تو دوبارہ وہ چیز اسی مالک کو واپس کر کے دوبارہ اس سے چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا، تو یہ تفصیل بھی اسی سبق کا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقِّهِ وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَّلُ فِيهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لأن التأجيل لتأخير المطالبة، وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه، وإن سرق منه عروضا قطع لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي۔ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه۔ قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوة به حتى لو ادعى ذلك دري عنه الحد لأنه ظن في موضع الخلاف، ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ، قيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد۔ کسی شخص کا دوسرے کے اوپر قرض تھا دراہم کی صورت میں، تو اس نے اپنے قرض کی مثل ہی اس کے مال سے ہاتھ لگا تو چوری کر لیا، تو اس صورت کے اندر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ گویا کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا، چاہے خفیہ طور پر کیا تو ہو سکتا ہے کہ ٹال مٹول کر رہا ہو مقروض، تو اس نے وہاں سے چوری کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ حال ایسا قرض جو ابھی ادا کرنا تھا، یا ایسا قرض جس کے اندر کوئی تاجیل تھی 1 2 3 مہینے یا زیادہ، تو اس کو اس نے ابھی وصول کر دیا چوری کر کے، تو یہ اس میں برابر ہے کہ ان دونوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا استحساناً، اس لیے کہ جو مدت مقرر کی جاتی ہے وہ مطالبے کے اندر تاخیر ہوتی ہے کہ بھئی مطالبہ میں آپ سے نہیں کروں گا، ورنہ اگر پہلے دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، قرض پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ نہیں کٹے گا کہ اگر وہ اپنے حق سے زیادہ چوری کر لیتا ہے، اس لیے کہ اپنے حق کی مقدار کی بقدر تو وہ اس مال میں مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا، تو جب شریک ہو گئے تو پھر بھی ایک شبہ آگے کہ آدھا مال اس کا ہے آدھا کسی اور کا ہے۔ تو یہ ہوگی ایک صورت کہ اسی کی مثل، جو دین تھا قرض تھا اس کی مثل چوری کی ہے، درم تھا تو درم چوری کی ہے، دینار تھا تو دینار چوری کیا ہے، لیکن اگر اس نے دوسری جنس کو چوری کر دیا تو اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ فَإِن سَرَقَ مِنْهُ عُرُوضًا، اگر اس نے اس سے سامان کوئی چوری کر لیا، جو دراہم جو اس کے قرض تھے اس کی بقدر تھا لیکن ہے یہ سامان دراہم نہیں ہے، تو اس میں پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اس سامان سے اس کو اپنا حق وصول کرنے کا اختیار نہیں تھا، مگر رضامندی کے ساتھ اگر بے ہو جاتی تو بامی ایجاب و قبول کے بعد پھر یہ اس سامان کو لے سکتا تھا، ورنہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو یہاں پر اس نے لیا ہے بغیر اجازت کے، چوری کیا ہے، تو لہذا اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ لا یقطع، کیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کے اندر بھی، اگرچہ وہ سامان کو چوری کر لے، اس لیے کہ اس کو یہ اختیار ہے بعض علماء کے نزدیک، یعنی جیسے کہ فقی ابن ابی لیلہ ہیں، ان کے نزدیک اپنے حق کو اس نے گویا کہ وصول کیا ہے، یا اپنے حق کو وصول کرنے کے طور پر وہ اس مال کو لے سکتا ہے، یا رہن کے طور پر اپنے حق کے بدلے میں رہن کے طور پر اس مال کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے کہ جب تک تم میرا قرض نہیں دو گے اس وقت تک یہ تیرا مال میرے پاس ہی رہے گا، تو اس صورت کے اندر یہ تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے کہ اب اس زمانے کے اندر ٹال مٹول بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگ حقوق ادا نہیں کرتے، تو اگر مالک کو اس کا کوئی مال ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کے لے جانے کے اندر ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ قلنا
فرماتے ہیں طرفین کی طرف سے یہ جواب ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ھذا قول لا یستند الی دلیل ظاہر، کہ یہ جو قول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے حق کے طور پر یا رہن کے طور پر اس نے وہ مال چوری کیا ہو، تو یہ کسی ظاہر دلیل کی طرف مستند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ دلیل تو تب بنے گی کہ خود چور دعویٰ کرے کہ میں نے رہن کے طور پر لیا ہے یا میں نے اپنا حق وصول کرنا ہے اس کو بیچ کر، تو تب ہوتا۔ فلا یعتبر بدون اتصال الدعوی بھی، دعویٰ چور کی طرف سے جب تک اس کے ساتھ متصل نہیں ہوا اس کے بغیر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اور یا رہن کے طور پر میں نے اس کو اٹھا کر مال کو لے کر گیا ہوں کہ اس نے میرا قرض دینے میں تاخیر کر دی ہے، تو دوریا عنہ الحد، پھر اس صورت میں چور کے اوپر سے حد بھی ساقط ہو جائے گی، لأنہ ظن فی موضع الخلاف، کیونکہ یہ ایک گمان ہے اس کا، تو یہ بھی ایک شبہ پیدا کرتا ہے، اور دوسرے کہ جگہ موقع بھی جو ہے یہ خلاف ہے کہ ایک طرف سے یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے، دوسری کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اس جگہ پر زن بھی آ گیا، تو لہٰذا شبے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا حق دراہم تھا اور اس نے دنانیر چوری کر لیے، تو یہ بھی الگ الگ جنس ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ یہ گویا کہ ایک الگ جنس اس نے اٹھا کر چوری کر لیا، لیکن اس کا جو حق تھا وہ دراہم میں تھا اور اس نے دنانیر چوری کر لیے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ نقود جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک ہی جنس ہوتے ہیں، لہذا سونا چاندی یہ نقد ہونے کے اعتبار سے، کرنسی ہونے کے اعتبار سے یہ ایک ہی جنس ہے، اس اعتبار سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور یہی راجح قول ہے۔ اور اس پورے مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول کو مفتبی قول قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ٹال مٹول لوگوں کے اندر زیادہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے جنس کے علاوہ دوسری جنس کو بھی اگر اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس میں اس شبے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ومن سرق عینا فقطع فیہا فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع والقياس ان يقطع، وهو روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ وهو قول شافعی رحمہ اللہ لقول علیہ السلام فإن عاد فاقطعوه من غیر فصل، ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر، وصار كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة، ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى، وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل، وقيل نہیں ہے یہ بلکہ وقيام الموجب وهو القطع فيه بخلاف ما ذكر لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه، ولأن تكرار الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فيرى الإقامة عن المقصود وهو تقرير الجناية، وصار كما إذا قذف المحدود في القذف المقذوف الأول۔ اس پوری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے عین چیز کو چوری کیا، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، سزا اس کو مل گئی، اور جو چیز تھی وہ مالک کی طرف واپس کر دے گی، اس نے لوٹا دی، پھر وہ دوبارہ وہ چور لوٹا اور اس نے کچھ عرصے کے بعد اسی چیز کو دوبارہ چوری کر دیا، بشرطے کہ وہ چیز اسی حالت کے اندر تھی جس حالت میں پہلی مرتبہ اس نے چوری کی تھی، اس میں کوئی تبدیلی مالک نے دوبارہ نہیں کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس نے دوبارہ بعینی ہی وہی چیز چوری کر لی جس کے اندر اس کا پہلے ہاتھ کٹا ہے، تو اب دوسری مرتبہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب قیاس کا مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ دوسری مرتبہ بھی ایک الگ چوری پائی گئی تو ہاتھ کاٹا جائے، یہی امام ابو یوسف اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ فإن عاد فاقطعوه، بغیر کسی تفصیل کے کہ اگر دوبارہ چوری کرے تو پھر کاٹو، پھر دوبارہ کرے تو پھر کاٹو۔ اور دوسری عقلی دلیل بھی ہے کہ دوسری چوری وہ بالکل مکمل اسی طریقے سے چوری ہے جس طرح پہلی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قبیح ہے، کیونکہ لتقدم الزاجر، ایک مرتبہ اس میں تنبیہ بھی ہو چکی ہے، ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، پھر دوبارہ چوری کر رہا تھی، یہ پہلے والی سے زیادہ قبیح ہے، اس کے اندر تو اور زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مالک نے اس چیز کو اس چور پر بیچ دیا، مثلا ایک مرتبہ اس نے چوری کی، ہاتھ کٹا تو مالک نے وہ چیز اس چور پر بیچ دی، پھر کچھ عرصے کے بعد مالک نے اس سے خرید لی، تو خرید لی تو مالک کے پاس دوبارہ آ گئی نا عقد کی وجہ سے، اس کے بعد چور نے اس سے چوری کر لی، تو اس صورت میں بالاتفاق ہاتھ کاٹا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مالک نے اس سے خرید لی تھی، پھر وہ مالک کی ہو گئی تھی، اب وہ دوبارہ اگر چوری کرتا تو ہاتھ کاٹا جاتا، تو جب اس میں کاٹا جاتا ہے تو پھر یہ والی صورت میں بھی کاٹا جائے کہ ایک دفعہ چوری کرنے کے بعد دوبارہ چوری کرے تو۔ طرفین فرماتے ہیں کہ ان القطع اوجب سقوط عصمت المحل،
کہ ایک دفعہ جب ہاتھ کٹ گیا اس چیز کے اندر تو اس نے اس محل کے عصمت کو، اس محل کی جو عزت تھی، عصمت تھی جس کی وجہ سے چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹنا تھا، تو اس پہلی سزا نے اس کی اس عصمت کو ساقط کر دیا ہے، سقوط کو واجب کر دی ہے، جیسے کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آگے چند اوراق کے بعد آئے گا کہ لا غرم علی السارق، یعنی ایک مرتبہ جب چور کا ہاتھ کٹ کے کس چیز کے بارے میں تو اس کے اوپر دوبارہ اس کا تاوان نہیں آئے گا، تو یہ آگے بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ ہاتھ کاٹنے نے اس چیز کے، اس محل کی عصمت کو ساقط کر دیا ہے، اور پھر اگر کوئی اشکال کرے بھائی چلو ٹھیک ہے عصمت اس کی زائل ہو چکی تھی، لیکن جب مالک کی طرف ایک دفعہ وہ چیز واپس لوٹ آئی ہے تو اس سے تو پھر وہ دوبارہ اس کی عصمت لوٹ آ جانی چاہیے نا۔ فرماتے ہیں کہ وَبِالرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ إِنْ عَادَتْ حَقِيقَةُ الْعَصْمَةِ، اگرچہ مالک کی طرف لوٹنے کی صورت میں، لوٹانے کی صورت میں اس چیز کی حقیقی عظمت جو ہے وہ لوٹ آئی ہے، لیکن بقیت شبہۃ السقوط، اس کی عصمت کا اور اس چیز کی قدر کا جو ساقط ہونا ہے اس کا شبہ تو باقی ہے نا، کہ ایک دفعہ یہی چیز جس کے اندر ہاتھ کٹا ہے یہ وہی چیز ہے، تو اس وجہ سے وہ شبہ تو باقی ہے۔ نظرا الی اتحاد الملک والمحل، ایک تو یہ کہ مالک کی ملکیت متحد ہو گئی ہے، وہی پہلے والا مالک اس کو کے پاس وہ چلی گئی ہے، والمحل، اور محل بھی وہی ہے کہ بعینہ ہی وہی چیز دوبارہ چوری کی ہے، تو ملک بھی وہی ہے، محل بھی وہی ہے، بالکل وہی پہلے والی ہی صورت ہو گئی ہے، تو لہٰذا پہلی مرتبہ اسی مالک سے اسی چیز کو چوری کیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہاتھ کٹا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس چیز کی عصمت ظاہر ہو چکی ہے، اگرچہ واپس لوٹ کر مالک کے پاس بھی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک شبہ آ گیا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس میں پہلی مرتبہ ہاتھ کٹ چکا ہے۔ وقیام قیل نہیں بلکہ وقیام الموجبی دوسرے نسخوں میں ہے کہ اسی طریقے سے جو موجب ہے اس چیز کی عصمت کے زائل ہونے کا، مسروقہ چیز کی، وہ موجب بھی قائم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ القطع فیہ، کہ اس کے اندر قطع ید بھی ہوا ہے اسی چیز کے اندر، تو یہ سب چیزیں ہیں، تو لہذا دوبارہ چوری کرنے میں یہ سب شبہ ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں کٹے گا تو کوئی سزا نہیں ہوگی، باقی سزائیں ہوں گی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بخلاف ما ذکر، بخلاف اس صورت کے جو صورت امام ابو یوسف اللہ نے مثال کے طور پر ذکر کی ہے کہ جیسے مالک چور پر چیز کو فروخت کر دے، پھر اس سے خرید لے، خریدنے کی صورت میں مالک کے پاس آ جائے اور پھر چوروں سے چوری کرے تو بالاتفاق ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کاٹا جائے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ سَبَبِهِ، کہ وہاں پر جب اس نے خریدا، مالک نے چور سے خریدا تو ملکیت مختلف ہو گئی اس سبب کے مختلف ہونے سے، تو کوئی بھی چیز جب اس کا سبب مختلف ہو جائے تو وہ گویا کہ وہ عین چیز ہی مختلف ہو جاتی ہے، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت بریرہ کو کہ آپ کے لیے تو یہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے، تو یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے تو سبب مختلف ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ چیز بھی گویا کہ اس کا حکم بھی تبدیل اور گویا کہ وہ عین بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تو جب وہ چیز چور سے خریدی مالک نے تو اب ایسا ہے کہ گویا کہ وہ چیز نئے سرے سے ایک نئی چیز مالک کی ملکیت میں آئی تھی عقد کی وجہ سے، اور اب جب وہ چور دوبارہ چوری کرتا ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور نے ایک نئی چیز چوری کی ہے، بیائی نہیں، وہ پہلی چیز چوری نہیں کی، تو یہاں پر بیچ میں بے کا عقد آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سبب مختلف ہو گیا ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی عقد نہیں ہے، ایک دفعہ چوری کی چیز واپس کی، دوبارہ چوری کر لی۔ وَلِأَنَّ تَكْرَارَ الْجِنَایَةِ مِنْهُ نَادِرٌ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جس چیز کو چوری کر دیا اور اس میں ہاتھ کٹ گیا تو پھر دوبارہ اس جنایت کا تکرار انسان سے نادر ہے، کوئی اگر انسان سمجھدار ہوگا تو وہ دوبارہ چوری تو نہیں کرے گا نا، کہ اس کو پتہ کہ یار پہلے میرا ہاتھ ضائع ہو چکا ہے تو اب میں دوبارہ کیوں چوری کروں، تو نادر ہے، انتہائی یعنی کم یہ واقعہ پیش آئے گا، لتحملہ مشقت الزاجر، کیونکہ اس کے جو زاجر ہے یعنی ہاتھ کا کٹ جانا، اس کی مشقت کو برداشت کرنے کی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ فیار الاقامۃ عن المقصود، اب حد کو دوسری مرتبہ قائم کرنا یہ مقصود سے خالی ہے، وہ تقریر الجنایتی، اور وہ مقصود کیا ہے؟ جنایت کو کم کرنا، تو اس مقصود سے اب یہ دوسری حد خالی ہے، کیونکہ آلریڈی وہ پہلے سے ہی وہ جنایت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اب وہ چور وہ جنایت نہیں کرے گا۔ وسارہ کما اذا قذف المحدود، یہ اسی طریقے سے جیسے کہ محدود فی القذف، ایک شخص نے کسی پہ تہمت لگائی تھی پہلے، اس کی وجہ سے اس کو حد قذف لگی تھی، اس نے دوبارہ لوٹ کر
اسی پہلے والے شخص جس کے اوپر پہلے تہمت لگائی تھی اس پر اس نے دوبارہ تہمت لگا دی زنا کی، اسی پہلے والے زنا کی، پہلے کہا تھا کہ اس نے زنا کیا تو اس کی ثابت نہ کر سکا تو حد لگ گئی، دوبارہ پھر وہی کہنے لگا کہ اس نے کر دیا، تو اب دوبارہ اس پہلے والے زنا کی تہمت لگانے سے حد قذف جاری نہیں ہوگی۔ اگر الگ سے کوئی دوبارہ تہمت لگاتا ہے الگ ایک فعل کی تو پھر اس وجہ سے دوبارہ حد قذف جاری ہوگی، لیکن بے نہیں وہ پہلے والا اگر کرتا ہے تو اس میں یہ شبہ ہے کہ اسی تہمت کی وجہ سے اس کا کو حد قذف لگائی جا چکی ہے تو اب دوبارہ نہیں لگائی جائے گی۔ تو اس میں راجح قول جو ہے وہ طرفین کا ہی ہے۔ قال امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا مِثْلُ أَن يَكُونَ غَزْلًا، وہ چیز تبدیل ہو چکی تھی اپنی حالت میں، ایک دفعہ چوری کی، چور نے واپس لوٹا دیا، ہاتھ کٹ گیا، اب مالک کے پاس جب گئی تو وہ چیز تبدیل ہو چکی ہے، اب ایک نئے رنگ اس کو مل چکا ہے، اس کے اوپر محنت کی ہے کچھ مالک نے، اس کے بعد اس نے اس سے چوری کر دی، مثلا کہ ان یکون غزلا، وہ ایک سوت تھا، یعنی ایک اون سے کاتا ہوا سوت تھا اور ابھی تک اس کو بنا گیا نہیں تھا، دھاگے کی شکل میں تھا، تو اس نے چوری پہلے کیا تھا، فسرقہ، اس نے اس کو چوری کیا، وقتیا، اس کا ہاتھ اس میں کٹ گیا، فردہ، اس نے اس کو مالک کو واپس کر دیا، ثم نسج، پھر مالک کی طرف جا کر اس چیز کو بنا گیا، اس کا کوئی کپڑا بنایا گیا یا کوئی اور کوئی چیز بنائی گئی، فعاد، پھر چور لوٹا، فسرقہ، اور اس کو چوری کر دیا، قتیا، اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ لأن العین قد تبدلت، یہاں پر عین چیز ہی تبدیل ہو چکی ہے، اس پہ محنت ہو چکی ہے، پہلے کی طرح کی وہ بے عینی ہے، وہ چیز نہیں ہے، وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ بِهِ، اسی وجہ سے غاصب اس کا مالک ہو جاتا ہے کہ اگر غاصب کوئی چیز غصب کر دے، مثلا اون ہے یا سوت ہے، وہ غصب کیا اور اس کا کپڑا بنا دیا غاصب نے، تو کپڑا بنانے کی وجہ سے گویا کہ وہ ایک نئی چیز بن گئی، تو اب غاصب اس کا ضامن تو ہوتا ہے لیکن وہ چیز واپس کرنے کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ اب غاصب نے اس پر محنت کر لی ہے۔ وَهَذَا هُوَ عَلَامَةُ التَّبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَالٍ، یہی غاصب کا اس کا مالک ہو جانا، یہی ملکیت کے تبدیل، عین چیز کے تبدیل ہونے کا ہر ایک محل کے اندر ایک علامت ہے کہ وہ چیز ہی گویا کہ تبدیل ہو چکی ہے۔ وَإِذَا تَبَدَّلَ، بس جب عین چیز تبدیل ہو چکی ہے تو اب پہلے والا جو شبہ محل کے متحد ہونے کا کہ ایک ہی محل ہے اسی چیز کو بے عینی چوری کرنا، تو یہ والا جو شبہ پیدا ہوتا تھا وہ منتفی ہو گیا، اب گویا کہ ایک نئی چیز اس نے دوبارہ چوری کر دی۔ والقطع فیہ، اور اس کے اندر جو ہاتھ کاٹنے والا تھا، اتحاد المحلی والقطع فیہ، کہ محل کے متحد ہونے اور اس کے اندر ہاتھ کاٹنے کا جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ ایک دفعہ اس میں ہاتھ کٹ چکا ہے، محل بھی وہی ہے، لہٰذا دوبارہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ شبہ اب منتفی ہو چکا ہے، فوجب القطع ثانیہ، لہٰذا دوسری مرتبہ قطع واجب ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ بھی حد سرقہ نافذ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔